سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. وقال تعالى في موضع آخر: من كان يرجو لقاء الله فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. إلى صدق الله العظيم. عزیزان ملت، حاضرین مجمع، میرا اور آپ کا یہاں جمع ہونے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو کہتے سنتے رہیں تاکہ ہماری زندگی انقلاب کی طرف چلتی رہے. کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم تھا: وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ آپ نصیحت کیجئے، نصیحت کرنا مومنین کو بڑا نفع بخش ہوتا ہے. جب کرنا نفع بخش ہوگا تو سننا بھی نفع بخش ہوگا، اور سن کر دوسروں کو بتلانا بھی نفع بخش ہوگا. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع پہ، جب نبی پاک علیہ السلام کا آخری حج تھا، اس کے بعد میں آپ نے دنیا والوں کو الوداع کہا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ پر یہ ذمہ داری عائد کی تھی کہ میرے صحابہ، آج میں نے مکمل، کامل و اکمل دین تم تک پہنچا دیا. اب تمہاری ذمہ داری ہے جب میں اس دنیا سے پردہ فرما جاؤں تو میری آنے والی امت تک میرے میسیجز اور پیغامات کو تمہیں لے کر جانا ہے، اور ان کی اشاعت اور تبلیغ دین کا ذمہ میں تمہارے حوالے اور سپرد کر کے جا رہا ہوں. سارے صحابہ نے اس ذمہ داری کو قبول کیا تھا اور آپ کی بات پر لبیک کہا تھا کہ یا رسول اللہ، ہم اس کو ضرور پہنچائیں گے. اور اللہ کے نبی کے الفاظ تھے: فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، تم میں سے جو لوگ ابھی حاضر ہیں، پریزنٹ میں موجود ہیں، وہ مستقبل میں اور فیوچر میں آنے والے زمانے میں میری باتوں کو لوگوں تک پہنچائیں گے. اسی طرح یہ دین تواتر کے ساتھ چلتا رہا اور ہم تک آ پہنچا. تو اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے دین کی باتوں کو اصلاحی نظر سے اور اصلاحی نقطہ نظر اور فکر سے لوگوں کو اور اپنے بھائیوں کو جو دین سے بڑے غفلت میں ہیں اور گمراہیت کی چادر کو اوڑھے ہوئے ہیں اور ان کو اس کا احساس تک نہیں ہوتا، وہ روز مرہ گمراہیت کے دہانے پر جا رہے ہیں، لیکن ان کو سمجھ اور عقل نہیں آتی کہ اللہ کے دین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. تو ان کو سمجھانا، بتلانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر سب سے پہلے اپنے حبیب کے بارے میں بتلایا، کیونکہ پورا قرآن جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے لبریز ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں: یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول. دیکھیے، اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا یا ایھا الناس قد جاءکم رسول، بلکہ کہا قد جاءکم الرسول. الرسول فرمایا. الف لام جو آتا ہے وہ تخصیص کے لیے آتا ہے، یعنی خاص طور سے اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تمہارے درمیان جو نبی آنے والے ہیں، تمہارے درمیان جو ہم میں اخیر میں نبی آخر الزمان بنا کر جس نبی کی بعثت فرماؤں گا تو وہ نبی اسپیشل ہوں گے، خاص ہوں گے، تمام انبیاء کے امام ہوں گے. تو میرے بھائیو، اللہ نے یہ نہیں کہا یا ایھا الناس قد جاءکم رسول، بلکہ کہا قد جاءکم الرسول.
الرسول، کیونکہ اب جو تمہارے درمیان میں آنے والے ہیں ان سے پہلے نہ کوئی ایسا آیا اور نہ آگے کوئی ایسا آئے گا. یہ آنے والے وہ ہیں کہ اب وہ آئے ہیں کہ جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی. اب وہ آئے ہیں کہ وادی بطحا میں جن کا ترانہ تھا. اب وہ آئے ہیں کہ کعبے کی زمین جن کے لیے ترستی تھی. اب وہ آئے ہیں ہر ایک نبی کی زبانوں پر جن کا فسانہ تھا. عیسیٰ دنیا سے گئے، دنیا والوں کو، عیسائیوں کو اور تمام کائنات میں قیامت تک بسنے والوں کو اس بات کو بتا کر گئے کہ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے، وہ نبی آخر الزمان ہوں گے. ان پر ایمان لانا عیسائیوں پر بھی واجب ہوگا، کرسچن پر بھی واجب ہوگا، آنے والے مسلمانوں پر بھی واجب ہوگا. ان کی رسالت کو تسلیم کرنا، ان کے نبی آخر ہونے کو مان لینا ہر ایک کی ذمہ داری ہوگی کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اب نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، یہ نبی آخر ہے. یہاں پر مہر نبوت کو لگا دیا گیا. زمانہ بدلے گا، حالات بدلیں گے، دجال نکلیں گے. نبوت کے دعوے دار جس طرح 1400 سال پہلے مسیلمہ بن کذاب کی شکل میں کھڑے ہوئے تھے، آئندہ چل کر 2020 اور 24 میں چل کر وہ شکیل بن حنیف کی شکل میں بہار سے بھی نکلے گئے. لیکن مسلمانوں تمہیں گمراہ نہیں ہونا، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ محمد پر انبیاء کا سلسلہ ختم کر چکا ہوں، میں اب کوئی نبی نہیں بھیجنے والا ہوں. اب یہ کام کیسے آگے بڑھے گا؟ آج دنیا میں انبیاء موجود نہیں، صحابہ موجود نہیں، تابعین موجود نہیں. اگر سوئی ہوئی امت کو کوئی جگائے گا تو امت والے جگائیں گے. اگر امت کو گمراہیت کی دلدل سے بچا کر صراط مستقیم پر کوئی گامزن کرے گا تو امت والے کریں گے. کوئی غیر ہمیں گامزن کرنے نہیں آئے گا، کوئی غیر ہمیں بیدار کرنے نہیں آئے گا، کوئی غیر ہمارے اوپر سے غفلت کی چادر اتارنے نہیں آئے گا. میرے بھائیوں، ہمیں خود اپنی آنکھوں کو کھولنا پڑے گا. اگر ہم نے آنکھوں کو نہیں کھولا تو اللہ کا ایک اور اعلان ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، کہ اگر تم ایسے ہی روگردانی کرتے رہے، اگر ایسے ہی دنیا کو ترجیح دیتے رہے، دین کو پست سمجھتے رہے، دین کو ضروری تم نے نہ سمجھا، دین کا کھلواڑ بنایا، دین کا مذاق بنایا، تو پھر میں تمہیں بدل دوں گا. تمہارے علاوہ دوسری قوموں کو بتا دوں گا جو دین پر تمہیں چل کر دکھائیں گی. مجھے تمہاری ضرورت نہیں. میں ایک جملہ بارہا کہا کرتا ہوں میرے بھائیوں، آج ہر ایک کی زبان پر یہ بات بڑی آسانی سے، نہ جانے لوگوں کا دل کیسے گوارا کرتا ہے. ہر ایک انسان نے صرف ایک چیز کو رٹا ہوا ہے، اور وہ بات اور وہ چیز یہ ہے کہ اللہ تو بڑے غفور رحیم ہے، اللہ تو بخشنے والے ہیں، رحم کر دیں گے، اللہ تو ہمیں یوں ہی معاف کر دیں گے. میرے بھائی، یہ دین کا ایک رخ ہے، یہ دین کا ایک پارٹ ہے. آپ نے پارٹ 2 کو نہیں سمجھا، آپ نے دین کے دوسرے پہلے کو کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی. اگر ایک طرف اللہ کا نام رحمان ہے تو دوسری طرف اللہ کا نام جبار بھی ہے، قہار بھی ہے. میرے بھائیوں، تو جیسے اس کی رحمانیت پر ہمیں یقین ہے، ایسے اس کی قہاریت سے ہمیں خوف بھی کھانا چاہیے. کیوں؟ اللہ رب العزت سے ہمارا کوئی رشتہ داری کا معاملہ نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو اللہ ہی کے بندے، اللہ ہمیں معاف کر دے گا. میرے بھائیو، اللہ کی نظروں میں ہر ایک انسان کی قیمت برابر ہے، ہر ایک انسان کی قیمت برابر ہے. اللہ کو ہماری ضرورت نہیں، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے. اللہ دنیا والوں کو یہ بتانا نہیں چاہتے کہ ہاں میرے ماننے والوں کی تعداد دنیا میں اتنی زیادہ ہے، بلکہ ہمیں اللہ کا غلام بن کر اور اس کی اطاعت اور بندگی میں لپٹ کر دنیا والوں کو یہ بتانا ہے کہ ہم ایسے معبود کو ماننے والے ہیں جس نے ہماری تمام زندگی کو گزارنے کا اور معاشرتی زندگی کا ذمہ اپنے سپرد دے دیا ہے. اس کے بعد میں میرے بھائیوں، طرح طرح کی چیزیں کہ جن کو لفظوں میں بیان کرنا ان کی قلت کی بنا پر غیر مناسب ہوگا. وہ چیزیں یہ ہیں کہ آج ہم مسلمان تو ہیں، لیکن صرف میرے بھائیوں ہم نام کے مسلمان ہیں، کام کے مسلمان ہم نہ ہیں، نہ ہم نے کبھی بننے کی کوشش کی. ہم صحابہ کے نام لیوا ہیں، لیکن کبھی کسی ہم میں سے کسی شخص نے صحابہ کے کردار کو پڑھنے کی کوشش نہیں کی.
جیسا کہ ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ انگریزی تو ہم نے اتنی پڑھ لی کہ انگریزوں کو پڑھا سکتے ہیں، لیکن دین اور قرآن ہم نے اتنا بھی نہیں پڑھا کہ اپنے باپ کا جنازہ پڑھا سکیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم مسلمان تو ہیں نام کے، لیکن کام کا مسلمان ہم نہیں بنے، نہ ہم نے کبھی بننے کی کوشش کی، بلکہ دین کے اندر ہم نے اور خرافات کو، بدعات کو طرح طرح سے جنم دینے کی کوشش کی ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں اس میں 88% مسلمان جو ہیں ان کو کہا جاتا ہے سنی مسلمان۔ بات بڑی غور سے سمجھنے کی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ میں جو بھی بات کروں گا اللہ کے نبی کے حدیث کا حوالہ دے کر کروں گا، اپنے پاس سے میرے بھائیوں کوئی بات نہیں ہوگی، کیونکہ دین کے اندر اپنے پاس سے بات کرنا اور من گھڑت کرنا یا رسول اللہ پر جھوٹ باندھنا، یہ انسان کے جہنمی ہونے کی اور اس کا خود اپنے لیے ٹھکانہ طے کرنے کی دلیل ہے۔ رسول اللہ کا فرمان ہے، من کذب علی متعمدا فقد بوأہ فقد مقعدہ فی النار، کہ جو مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے جتنے بھی مسلمان بنائے تو اس میں 88% مسلمانوں کو ہم کہتے ہیں کہ وہ حنفی ہیں، حنفی مسلک کو فالو کرتے ہیں اور وہ سنی مسلمان ہیں۔ دیکھیے، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک سنت اور ایک بدعت، یہ دو چیزیں ہیں، ایک سنت اور ایک بدعت۔ جو لوگ سنت کو فالو کرتے ہیں ان کو سنی کہا جاتا ہے، اور جو بدعت کو فالو کرتے ہیں انہیں بدعتی کہا جاتا ہے۔ تو سنت پر عمل کرنے والے کو سنی، تمام صحابہ کرام سنت پر عمل کرتے تھے۔ سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ طریقہ، اسی کو صحابہ نے فالو کیا۔ 1400 سال سے یہ سیدھی لائن چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ چند سالوں پہلے، 100 سال یا 200 سال پہلے، کچھ لوگوں نے راستہ کاٹا، الگ جانے کی کوشش کی، دنیا والوں کے سامنے ایک نئی چیز لانے کی کوشش کی۔ تو میرے بھائیو، آپ مجھے بتائیے کہ ایک وہ نہج اور ایک وہ راستہ تھا جو 1400 سال سے چلا ہوا آ رہا تھا۔